اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے اور آپ رات کے وقت یہ کہانی سن رہے ہو تو بیچ بیچ میں ایک بار پلٹ کر دیکھ لینا، کہیں وہ چپ چاپ آپ کو دیکھ تو نہیں رہا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور میں ہارر اسٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی ریئل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دے اور میں اسے یہاں نریٹ کروں گا۔ تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار باندھ لے اور لائٹ بند کر کے ہیڈ فونس لگا لے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کریم، شہر کا سب سے بڑا کانٹریکٹر، یہ بس ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک برانڈ تھا۔ لوگ کہتے تھے کریم کے ہاتھ میں اگر مٹی بھی آ جائے نا تو وہ اسے بھی عمارت بنا دیتا ہے۔ بڑی سی کنسٹرکشن کمپنی، شہر کے بڑے بڑے پروجیکٹس اور سب سے بڑی بات، اس کا نام بالکل صاف تھا، کوئی کرپشن نہیں، کوئی غلط کام نہیں۔ کریم کے پاس پیسہ بہت تھا، اس کے باوجود بھی وہ ہر کسی کی مدد کرتا، کبھی اپنی کامیابی پہ غرور نہیں کرتا تھا، اور سب سے خاص بات، وہ اپنے امپلائیز کو اپنی فیملی مانتا تھا اور ہر کسی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور پیاری سی فیملی تھی اور وہی اس کی دنیا تھی۔ ایک وفادار بیوی ثنا جو گھر کو جنت بنائے رکھتی تھی، ایک چھوٹا سا بیٹا ریحان جو صرف 8 سال کا شرارتی لڑکا تھا لیکن سارے گھر کی رونق، اور سب سے پیاری، سب سے نازک، اس کی پیاری سی بیٹی عائشہ جو کہ صرف 10 سال کی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں، ہمیشہ مسکراتا چہرہ اور اپنے ابو کی جان۔ کریم ہر روز کام سے تھک کر آتا، لیکن جیسے ہی عائشہ ابو کہہ کر پکارتی اور دوڑ کر اس کے پاس آتی، اس کی ساری تھکان وہی ختم ہو جاتی تھی۔ کریم کے آفس میں 2 لوگ اور کام کرتے تھے جن کا نام تھا لطیف اور سمرن۔ یہ دونوں اصل میں ہسبینڈ اور وائف تھے۔ کریم انہیں صرف امپلائی نہیں مانتا تھا بلکہ انہیں اپنی فیملی سمجھتا تھا۔ لطیف اور سمرن کو بچے نہیں تھے، اس لیے وہ ہمیشہ عائشہ اور ریحان کو دیکھ کر کہتے کہ بھائی صاحب، یہ دونوں تو ہمارے بچے جیسے ہی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر کریم بہت خوش ہو جاتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کچھ محبتیں صرف حساب کے وقت تک زندہ رہتی ہے۔ ایک دن کریم کے کمپنی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ ملتا ہے، شہر کے باہر ایک لگژری ٹاؤن شپ پروجیکٹ جو کہ کئی کروڑ کا کام تھا۔ کریم اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی میں وہ ایک گرینڈ پارٹی ارینج کرتا ہے جس میں آفس اسٹاف اور فیملی اور کلوز فرینڈ سب انوائٹڈ تھے۔ پارٹی شروع ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ اپنی فراک پہن کے سب کو سلام کر رہی ہوتی ہے، اور تبھی اس پارٹی میں آتا ہے عرفان، کریم کا سب سے پرانا دوست اور اس کا سی اے، اور شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا ویک اپ کال۔ عرفان کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ کریم کے پاس آتا ہے اور دھیرے سے اس کے کان میں کہتا ہے، کریم 1 منٹ کے لیے سائیڈ میں آ۔ کریم کو عجیب لگتا ہے لیکن وہ عرفان کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ وہاں عرفان فائل کھولتا ہے جس میں بلز، ریسیپٹس اور اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا دیکھ کر کریم کا چہرہ پہلے کنفیوزڈ، پھر سخت اور پھر آنکھ بن جاتا ہے، کیونکہ اس فائل کے مطابق لطیف اور سمرن فیک بلز، ڈپلیکیٹ انٹریز کے ذریعے کمپنی کے پیسے دھیرے دھیرے نکال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کریم کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ غلط ہے عرفان، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں تو میری فیملی کی طرح ہے۔ اس کی یہ بات سن کر عرفان بس ایک لائن بولتا ہے، یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں کریم۔ کریم غصے میں واپس پارٹی میں جاتا ہے اور میوزک بند کرواتا ہے۔
اس کی آواز سن کر سارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کریم کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تبھی لطیف اور سمرن کو سامنے بلایا جاتا ہے اور کریم ان سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ اچانک یہ سارے ثبوت سامنے دیکھ کر لطیف کچھ بول نہیں پاتا۔ سمرن کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں، غصہ ہوتا ہے، ہو رہی بے عزتی کا غصہ۔ اب کریم کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ لطیف کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں اپنا بھائی مانتا تھا۔ یہ دیکھ کر سمرن چلاتی ہے، لیکن کریم رکتا نہیں۔ ان دونوں کو بے عزتی کے ساتھ کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے اور پارٹی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رات صرف ایک پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی، اس رات کسی نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنی ہوئی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گی۔ خیر، لطیف اور سمرن وہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن سمرن اب بدل چکی تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں صرف اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی ہوئی بے عزتی کا بدلہ تھا۔ وہ گھر جا کر نہ روتی ہے نہ چیختی ہے، وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، زہر ہوتا ہے۔ تبھی لطیف کہتا ہے، چھوڑ دو سمرن، غلطی ہو گئی، ہمیں کریم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن سمرن دھیرے سے اور غصے بھرے لہجے میں کہتی ہے، غلطی نہیں، بے عزتی ہوئی ہے۔ اس رات سمرن ایک پرانے صندوق سے کچھ چیزیں نکالتی ہے، جس میں کالا دھاگا، سوکھے ہوئے پھول اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جن کا نام بھی لینے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پھر وہ دائرے میں بیٹھ کر بس ایک نام بار بار بولتی ہے، عائشہ، عائشہ۔ اس کے بعد کچھ دن تو سب کچھ نارمل رہتا ہے۔ پھر ایک رات ثنا دیکھتی ہے کہ عائشہ اپنے بیڈ پر نہیں ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے، جلدی کریم کو جگا کر سارے گھر میں عائشہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ تبھی اس کی نظر گھر کے دروازے پر جاتی ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور عائشہ گھر کے باہر ننگے پیر سڑک کے بیچ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں سو رہی ہوتی ہے۔ کریم اسے اپنے گود میں اٹھا کر لاتا ہے۔ اس چیز کو کریم زیادہ سیریس نہیں لیتا اور اگلے دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے اور ساری بات ڈاکٹر کو بتاتا ہے۔ پورا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کریم سے کہتا ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہے، بس سلیپ واکنگ ہے، شاید بچی کو اپنے ایگزام کا ٹینشن ہوگا۔ کریم اور ثنا بھی اس بات کو مان لیتے ہیں اور عائشہ کو لے کر گھر آ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ان کی زندگی پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ دن گزرتا ہے اور رات گہری ہونے لگتی ہے، اور تبھی عائشہ رات کو کسی اور کی آواز میں بولنے لگتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی چھت کی طرف دیکھ کر گھنٹوں تک چپ رہتی ہے، اور یہی چیز ہر روز ہونے لگتی ہے۔ اور ایک رات ثنا دیکھتی ہے عائشہ کا جسم بیڈ سے کچھ انچ اوپر تیر رہا ہے، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں اور اس کے منہ سے نکلتا ہے ایک جملہ، اس کے باپ کو بولو، حساب اب شروع ہوا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد کریم کی دنیا جیسے ہل جاتی ہے۔ وہ پھر سے عائشہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، شاید یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، لیکن عرفان کریم سے صرف ایک بات بولتا ہے، کریم، یہ بیماری نہیں ہے۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے اصلی خوف۔ خیر، اب ہم اپنی کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کریم نے زندگی میں بہت مشکل پروجیکٹ ہینڈل کیے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو اس حال میں اس نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا۔
عائشہ اب صرف بیمار نہیں تھی بلکہ وہ عجیب طرح سے بدل رہی تھی۔ دن میں وہ چپ چاپ رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی، اور رات ہوتے ہی گھر کا ماحول بدلنے لگتا۔ کبھی کچن سے برتنوں کے خود بخود گرنے کی آواز آتی، کبھی باتھ روم کا نل بنا کسی کے چھوئے کھل جاتا، اور سب سے ڈراؤنی بات، عائشہ کو اب قرآن کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جب بھی ثنا قرآن اٹھاتی، عائشہ چیخنے لگتی۔ وہ کہتی، بند کرو اسے، مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے۔ اس کی ایسی درد بھری اور خوفناک چیخیں سن کر کریم کا خون جم جاتا۔ اس نے کئی ڈاکٹر بدلے، ہر طرح کے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن جواب پھر بھی ایک ہی ہوتا۔ ہر ڈاکٹر بس یہی کہتا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ لیکن عرفان اب چپ نہیں رہ پا رہا تھا۔ ایک رات جب عائشہ نے نیند میں دیوار پر اپنے ہاتھ سے کالے نشان بنا دیے، یہ سب نشانیاں دیکھ کر عرفان نے کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بس اب اور نہیں۔ کریم اپنی پیاری بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اب تھک چکا تھا اور کہنے لگا، پھر کیا کروں عرفان، اپنی بیٹی کو باندھ دوں؟ عرفان نے دھیرے سے کہا، ایک بابا ہے جو صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ انہوں نے کئی لوگوں کو ایسی تکلیفوں سے باہر نکالا ہے۔ یہ بات سن کر کریم پہلے ہچکچایا، لیکن جب اسی رات عائشہ نے بنا آنکھ کھولے صرف اتنا کہا، اس عورت نے بہت مہنگا سودا کیا ہے، یہ بات سن کر اسے اب پوری طرح سے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کسی کا کیا بلیک میجک ہے۔ تبھی کریم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان پیر صاحب سے ملے گا، اور اس نے عرفان سے کہا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تقریباً 2 دن بعد فجر کے بعد کا وقت تھا۔ گھر کے دروازے پر ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید کپڑے، لمبی داڑھی اور آنکھیں جیسے سب کچھ دیکھ چکی ہو۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا اور پہلی ہی لائن بولی، اس گھر میں بچی سے پہلے ایک دوسری چیز موجود ہے۔ ان کی بات سن کر ثنا رو پڑی۔ پیر صاحب نے عائشہ کو دیکھا، عائشہ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائی، اور مسکراہٹ بچی کی نہیں تھی۔ پیر صاحب نے بغیر دیر کیے قرآن آیات پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کلام الہی کی آواز عائشہ کے کانوں میں پڑی، اس کا جسم اکڑ گیا۔ اچانک سے اس کی آواز بدل گئی اور وہ بولی، یہ گھر ہمارا ہے، وہ عورت نے ہمیں دیا ہے۔ پیر صاحب نے آنکھ بند کر لی اور پھر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلنے لگے، عورت، بے عزتی، بدلہ۔ پیر صاحب نے گھر کا ہر کونا دیکھنا شروع کیا، کچن کے سلیب کے نیچے، بیڈ روم کے گدے کے اندر، اور سب سے خوفناک، عائشہ کے تکیے کے نیچے۔ وہاں سے نکلا ایک کالا تعویذ۔ اس پر عائشہ کا نام اور اس کی ماں کا نام الٹے طریقے سے لکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ثنا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ پیر صاحب نے کہا، یہ کام گھر کے اندر آنے والے کسی شخص نے کیا ہے۔ کریم کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک چہرہ آیا، اور وہ چہرہ تھا سمرن کا۔ پیر صاحب نے سب تعویذ گھر کے باہر لے جا کر ایک جگہ جمع کیے، اور ان تعویذوں پر قرآن آیات پڑھنا شروع کیا، اور پھر انہیں آگ لگا دی۔ جیسے ہی تعویذ جلے، عائشہ نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس رات پہلی بار عائشہ نے سکون کی نیند لی۔ کریم سجدے میں گر گیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ صبح پیر صاحب نے کریم کو ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے بچی کے گلے میں ڈال دو، اور یاد رکھنا، یہ جادو خود اپنا راستہ واپس ڈھونڈتا ہے۔ کریم نے پوچھا، واپس کہاں حضرت؟ پیر صاحب نے صرف اتنا کہا،
جہاں سے وہ آیا ہے۔ اس کے بعد کہیں دور سمرن کے گھر میں پہلی بار رات کو دیے اپنے آپ بجھ گئے۔ خیر، اب عائشہ کی حالت دھیرے دھیرے سدھر رہی تھی۔ اس کی سانس اب نارمل تھی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے کالے گھیرے ہلکے ہونے لگے تھے، لیکن کریم کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے کان میں پیر صاحب کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، جادو اپنا راستہ واپس ڈھونڈتا ہے، اور وہ راستہ اب اپنی منزل کے قریب تھا۔ سمرن اور لطیف کا گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ دیے جلاتے ہی بجھ جاتے۔ رات کو دیواروں سے جیسے کوئی انگلیاں گھسیٹ رہا ہو ایسی آوازیں آتی، اور اب لطیف نے پہلی بار نیند میں چیخنا شروع کیا، مت آؤ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سمرن اسے جگاتی ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ ٹھنڈے رہنے لگے تھے۔ ایک رات سمرن نے آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ خوف سے چیخی، اور تبھی آئینہ ٹوٹ گیا، اور اسی وقت گھر کے کونے سے آواز آئی، قرض چکاؤ۔ لطیف کی طبیعت اب بگڑنے لگی۔ وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹیسٹ کروائے تو اس کے سارے رپورٹ نارمل آتے، پھر بھی اس کے جسم پر کالے نشان ابھرنے لگے، جیسے کسی نے جلتے ہوئے لوہے کی کوئی چیز اس کے رگوں پر لگا دی ہو۔ ایک رات لطیف نے سمرن کا گلا پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں لال تھی اور وہ بولا، تم نے کیا کیا سمرن؟ اب وہ چیز مجھے رات کو بلاتی ہے۔ سمرن اسے زور سے دھکا دے کر خود کونے میں سمٹ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا جادو اسی پر لوٹ رہا ہے، اور ادھر عرفان ایک دن کریم کے پاس آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے، کریم، یہ بات میں نے پہلے نہیں بتائی۔ کریم گھور کے دیکھتا ہے۔ سمرن پہلے بھی ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہاں بھی ایک بچہ بیمار ہوا تھا، وہاں بھی لوگ کہتے تھے اوپر کا اثر ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر کریم کی روح کانپ گئی، اور یہاں سمرن اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس کا کیا جادو اسی کی طرف واپس آ رہا تھا، جس کا علاج ڈھونڈنے اس نے اس جگہ کا رخ کیا جہاں سے اس نے برا جادو سیکھا تھا۔ ایک سنسان جگہ، جلتا ہوا لوبان، اور وہ آخری سودا۔ لیکن اس بار جواب صرف ایک تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے ایک معصوم پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ بات سن کر مایوسی کے ساتھ سمرن اپنے گھر لوٹ آئی، اور اسی رات سمرن نے پہلی بار اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب دیکھا۔ لطیف بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کی گردن ٹیڑھی تھی، اور اس کے منہ سے عائشہ کی آواز آ رہی تھی، ابو نے مجھے بچا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سمرن چیخ بھی نہیں پائی، اور لطیف زمین پر گر گیا۔ اس کی سانس رک چکی تھی۔ سمرن اب بھاگنے لگی، لیکن دروازہ کھلا ہی نہیں۔ صبح جب پڑوسیوں نے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ لطیف کی لاش بیڈ کے نیچے تھی۔ سمرن زندہ تو تھی، لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں سمرن بس ایک ہی بات بول رہی تھی، وہ بچی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اچھے سے ٹریٹ کیا اور کہا، اس کے تو ملٹیپل آرگن فیل ہو چکے ہیں۔ پر یہاں سے تقریباً 3 دن بعد سمرن نے بھی دم توڑ دیا۔ کریم نے جب یہ سنا، اس نے کوئی خوشی محسوس نہیں کی، بس اسے ایسا لگا جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ عائشہ نے اس دن پہلی بار ہنستے ہوئے کہا، ابو، اب کوئی مجھے نہیں بلاتا، نہ ہی مجھے کوئی ڈراؤنی آواز آتی ہے۔ کریم نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آیا، اس نے دیکھا عائشہ کے گلے کا تعویذ بیڈ پر پڑا تھا، اور تعویذ کے نیچے بس ایک لفظ لکھا تھا، حساب باقی ہے۔
یہ اتارا ہوا تعویذ دیکھ کر کریم پوری رات سو نہیں پایا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑے تعویذ پر تھی، وہی تعویذ جس کے بارے میں پیر صاحب نے کہا تھا اسے کبھی بچی کے گلے سے اتارنا مت۔ پھر وہ کیسے اتر گیا؟ کیونکہ دروازہ بھی بند تھا، کمرہ بند تھا، عائشہ نے خود نہیں اتارا تھا۔ کریم نے تعویذ اٹھایا، اس کا جسم ٹھنڈا تھا لیکن اس کے ہاتھ جلنے لگے، اور پھر اس نے وہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح جب عائشہ اٹھی تو بالکل نارمل تھی، مسکراتی ہوئی۔ اسکول جانے سے پہلے اس نے کریم کو دیکھا اور بولا، ابو کل رات کوئی آیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی کریم کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بولا، کون؟ عائشہ نے بڑی معصومیت سے کہا، وہ جو پہلے مجھے بلاتا تھا لیکن اس بار اس کے ساتھ روشنی تھی۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریم بنا وقت ضائع کیے پیر صاحب کو بلاتا ہے۔ پیر صاحب نے تعویذ دیکھا، ان کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ بولے، یہ جادو کا آخری جھٹکا تھا۔ کریم نے پوچھا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ پیر صاحب نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ وہ بولے، معصوم بچی پر جو چیز آتی ہے وہ پوری طرح تب جاتی ہے جب گھر والے بھی امتحان سے گزرے۔ اسی رات گھر میں اچانک بجلی چلی گئی اور کمپلیٹ اندھیرا ہو گیا، ہوا بند، اور پھر عائشہ کی آواز آئی، ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کریم جیسے ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھا اس نے دیکھا عائشہ بیڈ پر تھی، اور عائشہ ہی سیڑھیوں پر بھی کھڑی تھی۔ وہاں دو عائشہ تھی، ایک رو رہی تھی، ایک مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کریم کے پیر جم گئے۔ پیر صاحب نے پیچھے سے کہا، جو مسکرا رہی ہے اس کی طرف مت جانا۔ کریم نے آنکھ بند کی اور زور سے کہا، میری بیٹی پر میرا حق ہے، اور قرآنی آیات گونج اٹھی۔ مسکراتی ہوئی عائشہ دھواں بن کر بکھر گئی، اور تبھی بجلی واپس آ گئی۔ اس کے بعد سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا۔ اب پیر صاحب نے آخری بات بتائی، تعویذ صرف وسیلہ ہوتا ہے، اصلی حفاظت ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ انہوں نے تعویذ کھول کر قرآنی آیات پڑھ کر مٹی میں دفن کر دیے، اور یہ فیملی پھر سے خوشحال ہو گئی۔ اس بات کے 1 سال بعد عائشہ بالکل ٹھیک تھی۔ ریحان اسکول میں ٹاپ کر رہا تھا، کریم پہلے سے زیادہ نمازی ہو گیا تھا، اور اب ان کے گھر میں سکون تھا۔ لیکن ایک رات کریم نے عائشہ کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اس نے نیند میں صرف ایک جملہ بولا، حساب پورا ہو گیا۔ کریم نے بسم اللہ پڑھ کر لائٹ بند کر دی، اور اب اس کا دل مطمئن تھا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری بیٹی اب محفوظ تھی۔ یہ کہانی صرف کالا جادو کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی بھروسے کے قتل کی، بے عزتی کے زہر کی، اور معصوم دعا کی طاقت کی۔ کیونکہ جب نفرت سے کیا گیا جادو پلٹ کر آتا ہے تو صرف جسم نہیں جلتا بلکہ روح بھی جل جاتی ہے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ اللہ حافظ۔